إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم توحید کے آج تیسرے لیسن پہ ہیں۔ آج ہم توحید اسماء و صفات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ پڑھ چکے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات میں منفرد ماننے کا نام توحید اسماء و صفات ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات منفرد ہیں، یکتا ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایسے ایمان لانا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تکییف، تعطیل اور تمثیل کے۔ تحریف، تکییف، تعطیل اور تمثیل کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی طرف سے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ جو نام قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے اور ان ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو اپنے طرف سے الگ معنی نہیں پہنانے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یعنی اسم کیا کیا ہیں؟ جیسے البصیر، السمیع، الرحمن، العلیم اور بہت سارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام البصیر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت سب کچھ دیکھنے والا کی طرف بتاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام البصیر ہمارے ذہن میں کیا بات لے کر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، اور اس کا اسم کیا ہے؟ السمیع۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت کلام کرنا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں یا اس کی صفات میں ہم نے کیا نہیں کرنی؟ تحریف نہیں کرنی۔ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، بدل دینا، چینج کر دینا، اور اصطلاح میں اللہ کے ناموں اور صفات کو معنوی یا لفظی طور پر بدل دینا تحریف کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ید کا استعمال کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ ید کے معنی کیا ہیں؟ ہاتھ کے، لیکن ید کے معنی ہاتھ کی بجائے طاقت کر دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استوا کا لفظ استعمال کیا۔ اب استوا کے لفظ کو بدل کے استولا کر دیا جائے، یعنی اس میں لام کے لیٹر کا ایڈیشن کر دی جائے، استوا کے بجائے استولا کر دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظی تحریف ہے، یعنی اس میں لفظ ہی بدل دیا۔ اور دوسرا کیا تھا؟
معنوی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ید کا لفظ استعمال کیا. ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو چینج کر دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ید کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ سے اس کا مطلب طاقت ہے، تو یہ تحریف ہے جو کہ حرام ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعطیل کس کو کہتے ہیں. تعطیل کا معنی خالی، فارغ، ترک کرنا کے ہیں، اور اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا. یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع ہے، اللہ کا نام سمیع ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کا نام تو سمیع ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیا. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام البصیر ہے، تو یہ کہا جائے کہ اللہ کا نام تو البصیر ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اقرار کیا گیا کہ ہاں نام تو ہے لیکن اس کی صفات کا انکار کر دیا گیا. تو یہ تعطیل ہے اور تعطیل بھی حرام ہے. اب اس کے بعد جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. تو اس چیز کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کیا جائے تو یہ تعطیل کہلاتا ہے اور یہ کرنا حرام ہے. اب ہم آتے ہیں تکییف کے بارے میں. تکییف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیفیت، کیسے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا ہوا. اب استوا کے معنی کیا ہیں؟ بلند ہونے کے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح استوا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی علم آیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہم تک یہ علم دیا ہی نہیں تو پھر ہم تک کیسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر کس طرح استوا ہوا. اس لیے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اس کی کیفیت کیسے استوا ہوا نہیں معلوم، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. کیوں یہ واجب ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے، یعنی ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، ایسا کرنا بدعت ہے. یہ پیغام یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہے، یہ پیغام کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی اور انہوں نے اس کو امت تک پہنچا دیا ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کی تصدیق کریں اور اس کو تسلیم کریں. اب ہم دیکھیں گے تمثیل کیا ہوتی ہے. تمثیل کا معنی کیا ہے؟ مثال بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس کی مثال نہیں ہے، اس کی مانند نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ایک چیز کی نفی کی، اور نفی کیا ہے کہ اس کی مشابہ، اس کی مثل، اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو ہم بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا مختلف ہے. انسان کیسے سنتا ہے؟ انسان تو صرف اپنے سامنے والے کی بات سن سکتا ہے. کیا انسان ایک کمرے میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کی بات سن سکتا ہے؟ ممکن نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ فون استعمال کریں، آپ نیٹ استعمال کریں، اس سے آپ سن لیں، لیکن کیا آپ سو رہے ہوں تو بھی آپ دوسروں کی آوازیں سن لیتے ہیں؟ یا ایک ہی وقت میں آپ سب لوگوں کی بات سن سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنے والا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا مختلف ہے.
اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس آیت کا بیان کیا کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، کس کی مانند ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ کس طرح ہیں ہم نے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کی، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابصر بہ واسمع، وہ کتنا اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، اس کا دیکھنا اور اس کا سننا انسانوں کے دیکھنے اور سننے سے مختلف ہے، ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسماء و صفات میں شرک کس طرح سے ہو۔ توحید کی تمام قسمیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ایک قسم میں شرک کرتا ہے تو یقینی طور پر دوسری قسموں میں بھی شرک کر رہا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ کس میں شرک کرتا ہے؟ یعنی توحید الوہیت میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کر رہا ہے، وہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ توحید ربوبیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر ماننا۔ جب انسان کسی سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو کیا امید لگاتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے حالات کو بدل دے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی سے بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، جاب مانگتا ہے، تو دراصل یہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ایسا ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو اولاد دے سکے یا جاب دے سکے، جبکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلا مدبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سارے کاموں کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اولاد دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو رزق دے، چاہے تو نہ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو جاب دلا سکتا ہے، بیٹا دلا سکتا ہے، تو گو کہ اس نے توحید ربوبیت میں بھی شرک کیا۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں اسماء و صفات میں۔ ہم نے اسماء و صفات میں کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے، سننے والا ہے اور سب سننے والا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے منفرد ماننا ہے، یکتا ماننا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس طرح سے سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایک شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ دراصل کیا سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ میری سن سکتا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں، میں آہستہ بولوں، دل میں بولوں، زور سے بولوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنتا ہے، تو اس نے کیا سمجھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا ہے جو اس طرح سے سن سکتا ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا توحید الوہیت میں بھی شرک ہے، توحید ربوبیت میں بھی شرک ہے، اور توحید اسماء و صفات میں بھی شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔